السلام على الحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. Now I will request Sayyid Maulana Sayyid Hadi for Urdu Maktal. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزادارو، آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رونے کے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ آج عاشور کا دن ہے؟ ارباب عزا، ظہر عاشورہ سے پہلے دشمنان دین نے خیام حسینی پر گروہی حملہ کیا، اور اس گروہی حملے میں 50 سے زیادہ امام حسین کے جانثار راہ خدا میں کام آ گئے. لیکن عظیم ہستیوں کی عظمتوں پہ سلام، ان کی جانثاریوں پہ سلام، ان کی فداکاریوں پہ سلام. ہزاروں تیر خیام حسینی کی طرف آ رہے تھے، مگر تاریخ میں نہیں ملتا کہ حسین کا کوئی ایک بچہ بھی زخمی ہوا ہو. ان مجاہدوں نے، ان جیالوں نے اس طرح سے تیروں کو روکا، اس طرح سے حسینی خیام کا دفاع کیا کہ خود تو شہید ہو گئے مگر ایک بچے کو خراش تک لگنے نہ دی. جب سارے اصحاب راہ خدا میں کام آ گئے تو کبھی اولاد عقیل، کبھی اولاد جعفر، کبھی اولاد مسلم میدان کربلا میں آئے. سب نے داد شجاعت دیے. جب سب جا چکے، سب شہید ہو گئے، کوئی نہ بچا. امام عالی مقام نے آواز استغاثہ بلند کی: هل من ناصر ينصرنا هل من ضاب يضب عن حرم رسول اللہ هل من مغیث یغیثنا. کون تھا جو آتا؟ خیام حسینی سے گریہ و زاری کی آواز بلند ہو گئی. امام عالی مقام آئے. بی بی زینب، کوئی بچہ پیاس کی شدت سے جاں بحق ہو گیا؟ کہا بھیا، کوئی بچہ جاں بحق تو نہ ہوا مگر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. کہا کہ لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، میں اپنے لال کا مقصد سمجھتا ہوں. لیے ہوئے آئے، دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اما ترونہ کیف یتلظی، تم نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ کس طرح سے تلظی کر رہا ہے؟ تلظی عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر تک مچھلی تڑپتی ہے، مگر جیسے جیسے طاقت کم ہوتی جاتی ہے
اس کا تڑپنا کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ تڑپ نہیں سکتی، بس اس کا ننھا سا منہ ہوتا ہے جو کبھی کھلتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو تلذی کہا جاتا ہے۔ گویا امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اتنا نڈھال ہو چکا ہے، اتنا ضعیف اور ناتوان ہو چکا ہے کہ اب علی اصغر میں تڑپنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہ گئی ہے، بس علی اصغر کا ننھا سا منہ ہے جو کبھی کھلتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے۔ علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام علی اصغر کو لیے ہوئے در خیمہ پہ آئے، رباب کو آواز دی، رباب سے پہلے سکینہ آ گئیں۔ سکینہ علی اصغر کو اس عالم میں نہ دیکھ سکیں، رباب نہ برداشت کر سکیں۔ امام عالی مقام نے علی اصغر کو پشت خیمہ پہ ایک ننھی سی قبر کھود کے سپرد لحد کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ ہاں ارباب عذاب، اب امام عالی مقام در خیمہ پہ آتے ہیں اور کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، زینب، سکینہ، رقیہ، ماں کی کنیز فضہ، تمام بیویوں کو بلاتے ہیں اور تمام بیویوں کو بلا کے کہتے ہیں، علیکن منی السلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ ہاں ارباب عذاب، ذرا تصور کیجئے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بی بی زینب نے امام عالی مقام کو خیمے میں بلایا، بھیا میں چند برس کی تھی، نانا محمد مصطفیٰ اس دنیا سے گزر گئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد دادی جان اس دنیا سے گزر گئیں۔ دل کو ڈھارس تھی، بابا حیدر کرار موجود ہیں، 47 ہجری میں وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد بھی دل کی ڈھارس بنی رہی۔ بھیا حسن مصطفیٰ موجود ہیں، وہ بھی زہر دغا سے شہید ہو گئے۔ احساس نہ ہوا آپ موجود تھے، مگر اب آپ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آپ بھی شہادت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج ہی میرے دادا، میرے نانا محمد مصطفیٰ مجھ سے جدا ہوئے، جیسے آج ہی میری دادی فاطمۃ الزہرا مجھ سے جدا ہوئیں، جیسے آج ہی میرا بھائی حسن مجھ سے جدا ہوا۔ بھیا حسین آپ تھے تو ایسا لگتا تھا سب ہیں، اب آپ جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ رہ گیا۔ اب زینب بالکل تنے تنہا ہو گئی۔ ہاں عزادارو، اب یہاں پہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ بہن اور بھائی میں تادیر گفتگو ہوتی رہی، اور اس گفتگو کے دوران جناب زینب نے کہا، میرے ماں جا رہے ہیں تو جائیے، مگر مجھے اماں کی وصیت پہ عمل کرنے دیجیے۔ کہا کہ بی بی کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا ماں جائے ذرا جھکیے، گلوئے مبارک کو چوما۔ کہا کہ میں اس جگہ کو چوم رہی ہوں جہاں ابھی تھوڑی دیر کے بعد شمر کا کند خنجر چلے گا۔ ہاں ارباب عذاب، امام عالی مقام نے کہا شہزادی اپنے دوست سے ردا ہٹائیے۔ امام نے بی بی کے بازوؤں کو چوما، میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں میری شہادت کے بعد ریسمان ظلم باندھی جائے گی۔ اور اس کے بعد فضہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا فضہ ایتینی بثوب عتیق، فضہ فلاں صندوق میں ایک بوسیدہ لباس رکھا ہوا ہے، وہ بوسیدہ لباس لے آؤ۔ زینب بوسیدہ لباس کو دیکھتی ہیں، میرے ماں جائے اب آپ شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں ارباب عذاب، امام عالی مقام کس طرح خیمے سے نکلے ہوں گے ذرا تصور کیجئے۔ جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے اور وہ گھر والوں کو دیکھتا ہے تو سب کے چہرے اداس ہوتے ہیں، گھر والوں کو یقین ہوتا ہے کہ مسافر صحیح و سالم ہے، صحیح و سالم جگہ جا رہا ہے، صحیح و سالم پلٹے گا انشاءاللہ، مگر ہر چہرہ اداس ہوتا ہے۔ عزادارو ذرا سوچئے، جب بیویاں حسین کو دیکھ رہی ہوں گی، اس جگہ جا رہے ہیں حسین جہاں جو بھی صبح سے اب تک گیا ہے واپس نہ آیا ہے، بیویوں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، بیویوں کے دلوں پہ کیا خوف و ہراس کا منظر ہوگا، کیا خوف و ہراس کی کیفیت ہوگی۔ اور ذرا تصور کیجئے جب امام حسین ان مخدرات عصمت و طہارت کو دیکھتے ہوں گے، جس بیوی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہوگی ایک غم کا سمندر ابل کر سامنے آ جاتا ہوگا، ایک غم کا
واقعہ حسین کی نگاہوں میں مجسم ہو جاتا ہوگا جب زینب کو دیکھتے ہوں گے، ہائے میری یہی بہن زینب ہوگی، میری شہادت کے بعد اس کے بازوؤں میں ریسمان ظلم باندھی جائے گی، اسے دیار بدیار قیدی بنا کے پھرایا جائے گا۔ سکینہ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہوگی، ہائے میری یہی لاڈلی سکینہ ہوگی، کبھی رخساروں پہ تماچے مارے جائیں گے، کبھی ننھی سی پشت پہ درے برسائے جائیں گے۔ ہاں ارباب عزا، امام عالی مقام بمشکل خیمے سے نکلے، بیویوں نے رخصت کیا۔ جب خیمے سے نکلے تو اب یہاں پہ پھر ایک منظر کشی ملتی ہے۔ ہاں ارباب عزا، جب امام عالی مقام تمام بیویوں کو رخصت کر چکے اور آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے خیمے میں گئے، سید سجاد نے بابا سے پوچھنا شروع کیا جنگ کا کیا ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا سید سجاد کربلا کی جنگ شروع ہونے سے پہلے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک ایک کو پوچھتے جاتے ہیں، امام عالی مقام کہتے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام نے کہا میرے لال سید سجاد، مختصر لفظوں میں بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا۔ اور اب وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا، وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسرار امامت سونپے اور اس کے بعد امام سجاد سے فرمایا، اے میرے لال سید سجاد، جب زندان شام سے چھوٹ کر وطن واپس جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا شیو شرط وفا یہی ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب و مسافر کی خبر موت سننا تو ہم بے کسوں پہ آنسو بہا لینا۔ ہاں عزادارو، سید سجاد کو بھی رخصت کر دیا۔ اب در خیمہ سے باہر نکلتے ہیں، عجب بے کسی کا عالم ہے۔ اسپِ باوفا سامنے کھڑا ہوا ہے، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر نظر آتے ہیں، نہ حبیب و زہیر نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور تڑپ کے آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا ما لی انادیکم فلا تجیبون، اے میرے شیرو، اے میرے شہسوارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں بلا رہا ہے، تم حسین کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ عجب نہیں کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی ہو، آقا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ کی نصرت میں کوتاہی کا تصور نہیں پیدا ہوتا۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ ثانیہ زہرا برداشت نہ کر سکیں، در خیمہ پہ آئیں، اے میرے ماجائے حسین گھبرائیے نہیں، عباس نہیں تو نہیں، علی اکبر نہیں تو نہیں، قاسم نہیں تو نہیں، اون محمد نہیں تو نہیں۔ ہاں ارباب عذاب، یہ وہ منظر ہے جس کو اس طرح سے نظم کیا گیا ہے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، امام عالی مقام اسپِ باوفا پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھے۔ اب یہاں پہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب امام عالی مقام مقتل میں پہنچے ہیں، چاروں طرف سے حملہ ہوا، چاروں طرف سے تیر کی برسات ہوئی، اتنے تیر امام کے جسم نازنین پہ لگتے تھے کہ امام کو ان تیروں کو نکالنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ ان تمام حملوں کے باوجود، ان تمام تیروں کے باوجود، تلواروں کے باوجود 30,000 کا لشکر فرزند ابو تراب پر ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ سب مظلوم کربلا کی جان کے پیاسے ہیں، سب مظلوم کربلا کے خون کے پیاسے ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حیدر کرار کا شعر تھا، جس طرف رخ کرتے تھے جنگ کا نقشہ بدل جاتا تھا۔ میمنہ کی طرف رخ کیا، میمنہ کو الٹ دیا، میسرہ کی طرف رخ کیا، میسرہ کو پلٹ دیا۔ کوفے کی دیواروں سے یہ فوج شام اور فوج کوفہ ٹکرانے لگی، چاروں طرف الامان الحفیظ کی آوازیں بلند تھیں۔ ہاں ارباب عذاب، حسین حملے کرتے جاتے تھے، اشقیاء بھاگتے جاتے تھے، آخر کار
جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امام عالی مقام کے جسم نازنین پہ اتنے تیر لگ رہے تھے کہ امام کو ان تیروں کو نکالنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا، مگر کتابوں میں ملتا ہے کہ امام نے 3 تیر نکال کر کربلا کی زمین پہ پھینکے۔ ایک تیر اس وقت نکالا جب ایک ملعون نے امام کی پیشانی پہ تیر مارا۔ امام کی پیشانی پہ جب تیر لگا، امام نے اس تیر کو نکال کے پھینکا، امام کی پیشانی سے خون کا فوارہ اٹھا، آپ کی ریش مبارک آپ کے خون سے تربتر ہو گئی۔ دوسرا تیر امام نے اس وقت نکالا جب ایک ملعون نے آپ کے گلوہ اطہر کا نشانہ بنایا۔ امام نے وہ تیر نکالا، آپ کا سینہ اور پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اور اے ارباب عزا سن سکو گے، تیسرا تیر امام نے اس وقت نکالا جب آپ پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے، جب آپ پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے اور خولی ملعون نے ایک 3 پھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، امام کے صدر اطہر کا نشانہ بنایا۔ وہ تیر امام کے سینے پہ لگا، سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا پشت کی جانب سے در آیا۔ چونکہ تیر 3 پھال کا تھا، امام آگے سے نہ نکال سکے، لہذا پشت کی جانب سے اپنے ہاتھ سے اس تیر کو نکال کے پھینکا۔ جب وہ تیر نکلا، روایت کہتی ہے فَانْبَعَثَ الدَّمْ كَالْمِزَابِ، امام کے سینے سے اس طرح خون کا فوارہ اٹھا، امام کے سینے سے اس طرح خون کا فوارہ اٹھا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ شریف، امام نے اپنا دست مبارک اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ جب چلو خون سے بھر گیا، رما بہی نحو السماء، امام نے اسے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ پھر روایت کہتی ہے فما رجع من ذلك الدم قطرہ، اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ اے عزادارو، وہ خون ناحق کہاں چلا گیا؟ آسمان کے فرشتوں نے اٹھا لیا یا حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ آگے بڑھی اور اس خون کو لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اے پروردگار، کیا میں نے اپنے لال حسین کو اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ اے پروردگار، روز محشر میں اسی عالم میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور ساقِ عرش کو پکڑ کے فریاد کروں گی، پروردگار مجھے اپنے حسین کے خون ناحق کا انتقام چاہیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، اب حسین پشت فرس پہ سنبھل نہ سکے، بلند مرتبہ شاہز فرس زیں افتاد، اگر غلط نہ کنم عرش بر زمین افتاد۔ یہ حسین نہیں تھے جو کربلا کی زمین پہ گر رہے تھے، یہ عرش تھا جو کربلا کی زمین پہ گر رہا تھا، یہ کعبہ تھا جو کربلا کی زمین پہ ٹوٹ کے گر رہا تھا۔ ہاں ارباب عزا، حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ آئے، مگر اللہ اکبر، عرفان حسین، معرفت حسین، اپنا سارا غم بھول گئے۔ بے ساختہ مناجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہم انت متعال المکان، عظیم الجبروت، شدید المحال، غنی عن الخلائق، ذکور اذا ذکرتا، شکور اذا شکرتا۔ حسین کی آخری مناجات۔ اے ارباب عزا، حسین مصروف مناجات تھے کہ شمر بے حیا قریب آتا ہے اور اپنے قدموں سے امام کے جسم میں اطہر کو ٹھوکر مارتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ امام نیم غشی کے عالم میں تھے، آنکھیں کھولی، من انت، تو کون ہے؟ کہتا ہے میں شمر ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اے شمر، کیا تجھے نہیں پتا لیس علی وجہ الارض ابن بنت نبی غیری، اس روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ کیا چاہتا ہے کہ زمین مصطفیٰ کے لال سے خالی ہو جائے، مصطفیٰ کی اولاد سے خالی ہو جائے؟ وہ شمر کہتا ہے اے حسین، میں سب کچھ جانتا ہوں مگر آپ کو قتل کیے بغیر نہ جاؤں گا۔ امام عالی مقام نے اتمام حجت کی غرض سے کہا اے شمر، اسقنی شربتا من الماء، ایک گھونٹ پانی پلا دے، میرا کلیجہ بھنا جاتا ہے۔ وہ ظالم جواب دیتا ہے اے حسین، پوری دنیا پانی پانی ہو جائے، ایک قطرہ آب نہ ملے گا۔ اور اے ارباب عزا سن سکو گے، وہ عصر کا ہنگام نزدیک تھا، سجدہ آخر کی تیاری۔ ارباب عزا، امام عالی مقام کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا، 12 ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ شمر بے حیا حسین کی گردن پہ وار کر رہا تھا۔ اے ارباب عزا، ادھر حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، ادھر زمین کربلا ہل رہی تھی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا۔ ارباب عزا، طرح طرح کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زینب علیہ مقام کو محسوس ہوا کہ
حسین، میرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں چھپ گیا ہے، کافی دیر ہو گئی، بھیا کی آواز لا حول ولا قوت الا باللہ کانوں میں نہ آئی، ردا کو سنبھالتی ہے، اپنے ماجائے حسین کو ڈھونڈتی ہوئی کربلا کے میدان میں آتی ہیں، کہاں ہو میرے بھیا حسین، کہاں ہو میری ماں فاطمہ کی نشانی حسین، کہاں ہو میرے بابا حیدر کرار کی نشانی حسین، اے ارباب عذاب حسین 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 کہتی ہوئی زینب تلہ زینبیہ پہ پہنچی، جب اس مقام پہ پہنچی، اس بلندی پہ پہنچی اور مقتل کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا کہ ایک نشیب میں حسین سجدہ آخر میں سر رکھے ہوئے ہیں اور شمر پسے گردن سے خنجر کے وار کر رہا ہے۔ اے ارباب عذاب، ہائے زینب کیا کریں؟ کبھی لشکر کی سپہ سالار کو خطاب کرتی، یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے پسر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تیرے نبی کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ کبھی لشکر عمر سعد کو خطاب کرتی، اما فیکم مسلم، ارے تم میں کوئی مسلمان بھی ہے، تمہارے نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ اے ارباب عذاب، عمر سعد بھی رو رہا ہے، فوج اشقیہ میں بھی کوہرام برپا ہے۔ جب زینب کی آواز حسین کے کانوں میں آئی، ہائے غیرت دار حسین برداشت نہ کر سکے، اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے، اے بہن خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ امام وقت کا حکم تھا، زینب چلی، خیمے میں پہنچی، ابھی خیمے میں قدم رکھا تھا کہ سرخ و سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ایک تلاتم سا برپا ہو گیا، قیامت کا منظر نمودار ہو گیا۔ سید سجاد کے خیمے میں آئی، شانہ ہلایا، اے میرے لال سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو تو صحیح، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ زمین کربلا کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ فرات کا پانی کیوں اچھل رہا ہے؟ یہ فضاؤں میں تلاتم کیوں برپا ہے؟ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ خیمے کا پردہ اٹھا، سامنے نیزے طویل پہ بابا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں پرسہ قبول کیجئے، آپ بن بھائی کے ہو گئیں، میں یتیم ہو گیا، بابا شہید۔